آپ سب کو خدا یسوع مسیح کے پاک نام میں سلام ہو۔ ہاللیلویا، پریز گاڈ۔ سو آئیے میرے ساتھ خدا کے پاک کلام کو دیکھیں۔ زبور 40 میرے ساتھ دیکھیے گا۔ سام 40، زبور 40 اور اس کی 12ویں آیت سے لے کر 14ویں آیت تک خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ زبور 40 12ویں آیت سے لے کر 14ویں آیت تک خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ خدا کے کلام میں یوں لکھا ہوا ہے، کیونکہ بے شمار برائیوں نے مجھے گھیر لیا ہے، میری بدی نے مجھے آ پکڑا ہے، ایسا کہ میں آنکھ نہیں اٹھا سکتا، وہ میرے سر کے بالوں سے بھی زیادہ ہے، سو میرا جی چھوٹ گیا۔ اے خداوند مہربانی کر کے مجھے چھڑا، اے خداوند میری مدد کے لیے جلدی کر، جو میری جان کو ہلاک کرنے کے در پہ ہے، وہ سب شرمندہ اور خجل ہوں، جو میرے نقصان سے خوش ہیں وہ پسپا اور رسوا ہوں۔ خدا کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ آمین، ہاللیلویا۔ ایک بار پھر سے تعریف جائیں۔ خدا آپ کو بڑی برکت دے۔ ہمیشہ کی طرح آج پھر سے خدا کے کلام میں سے ہم بڑی خوبصورت باتیں سیکھنے والے ہیں۔ جو حوالہ ہم نے پڑھا ہے زبور 40، اس کی یہ 3 ورسز جو ہم نے پڑھی ہے، یہ بڑی زبردست ورسز ہے، جس میں خدا کا بندہ اپنے مسائل کو خدا کے حضور رکھتا ہے، اپنی کمزوریوں کو خدا کے حضور رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ بے شمار برائیوں نے مجھے گھیر لیا ہے، بے شمار، بہت زیادہ، جو شمار میں نہیں لائی جا سکتی، بہت زیادہ برائیوں نے مجھے گھیر لیا ہے۔ اور پھر یہ کہتا ہے کہ میری بدی نے مجھے آ پکڑا ہے، ایسا کہ میں آنکھ نہیں اٹھا سکتا۔ کہتا ہے کہ میری بدی نے مجھے آ پکڑا، یعنی اپنی بدی اور اپنی کمزوری کا یہ اقرار کرتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ وہ میرے سر کے بالوں سے بھی زیادہ ہے، سو میرا جی چھوٹ گیا، مجھے بے شمار برائیوں نے گھیر لیا ہے، اور میری اپنی بدی، میری اپنی کمزوری، میری اپنی کمی جو ہے اس نے مجھے آ پکڑا ہے، اور میری حالت یہ ہو گئی ہے کہ میں آنکھ بھی اٹھا نہیں سکتا۔ میں اپنی ہی نظر میں ایسا بن گیا ہوں کہ میں اپنی آنکھ جو ہے وہ اٹھا نہیں سکتا۔ میری بدی کی وجہ سے میری یہ حالت ہوئی ہے، اور وہ مدد کس سے مانگ رہا ہے؟ خدا سے۔ اپنی بدی، اپنی کمی، اپنی کمزوری کا وہ اظہار کرتا ہے، اور دیگر اور برائیوں کی بھی وہ بات کرتا ہے جس نے اسے گھیر لیا، اور خدا سے مدد اور رہنمائی مانگتا ہے۔ کہتا ہے کہ وہ میرے سر کے بالوں سے بھی زیادہ ہے۔ جب اوپر لکھا ہے بے شمار، یہ برائیاں جنہوں نے مجھے گھیرا ہے وہ بہت زیادہ ہیں، یہاں تک کہ میرا جی جو ہے وہ چھوٹ گیا، میں ہمت ہار گیا ہوں، میرا حوصلہ جو ہے وہ پست ہو گیا ہے، میری ہمت جو ہے وہ چاہتی رہی ہے۔ ان برائیوں کی وجہ سے، ان بدیوں کی وجہ سے میرا حوصلہ ٹوٹ گیا ہے، میرا جی جو ہے وہ چھوٹ گیا۔ اس لیے اے خداوند
مہربانی کر کے مجھے چھڑا. خدا سے مت مانگا. آمین. اس لیے اے خداوند مہربانی کر کے مجھے چھڑا. اے خداوند میری مدد کے لیے جلدی کر. میں بہت سارے مسائل میں پھنس گیا ہوں. میں بہت سارے مسائل میں گر گیا ہوں. اس لیے اے خداوند تو ہی اب میری مدد کر سکتا ہے. اس لیے اے خداوند اب تو ہی مجھ پر مہربانی کر سکتا ہے. اور خدا کے کلام میں لکھا ہوا جب یہاں پر وہ مہربانی کی بات کر رہا کہ مہربانی کر کے مجھے چھڑا. اور مہربان خدا کی ایک بڑی اہم صفت ہے. جہاں خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ رحیم ہے یعنی رحم کرنے والا ہے. جہاں لکھا ہے وہ کریم ہے یعنی کرم کرنے والا ہے, وہاں خدا کے کلام میں متعدد جگہوں پر لکھا ہوا ہے کہ خدا جو ہے وہ مہربان ہے. اسی لیے خدا کا بندہ مقدس داؤد جو ہے زبور نویس جو ہے وہ خدا سے مہربانی کی التجا کر رہا ہے کیونکہ جانتا ہے کہ میرا خدا مہربان ہے, کیونکہ جانتا ہے کہ میرا خدا رحیم ہے, کریم ہے, کرم اور رحم کرنے میں شفقت کرنے میں غنی ہے, وہ مہربان ہے. اس لیے کہتا ہے کہ خدا اس وقت مجھے برائیوں نے مجھے بدیوں نے گھیر لیا ہے, میں گر چکا ہوں, میں پھنس چکا ہوں. اے خداوند تو جو مہربان ہے, تو جو چھڑا سکتا ہے, آ اور مہربانی کر اور مجھے ان برائیوں میں سے چھڑا لے, کیونکہ تو مہربان ہے اور تو چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے, طاقت رکھتا ہے, اختیار رکھتا ہے. آ اور ان مسائل سے مجھے چھڑا لے کیونکہ تو ایسا کر سکتا ہے. اس لیے اے خدا مہربانی کر. میں بدیوں میں گر گیا ہوں. ایک ایسے شخص کی کنڈیشن کو ہم دیکھ رہے ہیں جو بدیوں میں اس طرح سے پھنسا ہے, گرا ہے کہ مجبور ہے, کچھ نہیں کر پا رہا, کچھ نہیں کر سکتا, ویک ہے. کہتا ہے کہ میرا جی چھوٹ گیا ہے. میری حالت یہ ہے کہ میرا جی جو ہے وہ چھوٹ گیا ہے. میرا حوصلہ ان مسائل کی وجہ سے جو بہت زیادہ ہے, یہاں پر لکھا ہے کہ بے شمار ہے, بہت زیادہ ہے. اس لیے میرا حوصلہ جو ہے وہ کم ہو گیا ہے, پست ہو گیا ہے, ٹوٹ گیا ہے. مگر تو جو ہے ایسا کر سکتا ہے کیونکہ تو مہربان ہے. اس لیے مجھ پر مہربانی کر اور مجھے ان مسائل سے, ان حالات سے, ان مسائل سے چھڑا لے. مہربانی کر اور مجھے چھڑا. وہ جانتا ہے کہ خدا ایسا کر سکتا ہے. اور آج موجودہ دور میں ہم بھی بہت بار بہت سے مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں, اور آپ میں بھی ایسے کئی لوگ بیٹھے ہوئے جو ایسے حالات کا شکار ہو چکے ہیں. شاید کچھ ایسے ہیں جو اس وقت بھی ہیں, مجبور ہو چکے ہیں, کمزور ہو چکے ہیں. مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ سامنا کرنا مشکل ہو گیا ہے. مصیبتیں اتنی زیادہ ہیں کہ شاید آپ میں سے کسی کا حوصلہ جو ہے وہ ٹوٹ رہا ہے, وہ پست ہو رہا ہے. لیکن زبور نویس کی طرح اس حالت میں بھی اگر میرے ساتھ ایسا مسئلہ ہے, مسائل نے مجھے گھیر لیا ہے, میں گر چکا ہوں, پرابلم نے مجھے گھیر لیا ہے, بیماری نے مجھے گھیر لیا ہے, بدروحوں نے مجھے گھیر لیا ہے, تو میں بھی زبور نویس کی طرح ہمت کر سکتا ہوں, کہہ سکتا ہوں جب میرے ارد گرد مسائل ہیں اور سہارا نہیں ہے, سپورٹ نہیں ہے, تو میں شخص کی طرح اوپر نگاہ کر کے, خدا پر ٹرسٹ کر کے, بھروسہ کر کے, اعتقاد کر کے کہہ
کہتا ہوں کہ اے خداوند آ اور مجھ پر مہربانی کر، اے خداوند آ اور میری مدد کرنے میں جلدی کر، کیونکہ تو ایسا کر سکتا ہے، کیونکہ تو مہربان ہے، کیونکہ تو مجھے چھڑا سکتا ہے۔ تو مہربان ہے، تو مجھے چھڑا سکتا۔ اگر میں مسائل کا شکار ہو گیا تو میں ایسا کہہ سکتا، میں ایسا کر سکتا، میں ایسا پکار سکتا ہوں، میں ایسی گزارش کر سکتا ہوں۔ اور زبور 22 اس کی 19ویں آیت میں بھی لکھا کہ خداوند میری مدد کے لیے جلدی کر، میں پھنس چکا۔ وہاں پر لکھا ہوا ہے زبور 22:19 لکھا ہے مجھے مسائل نے گھیر لیا، مجھے بہت سارے پرابلم نے، لوگوں نے گھیر لیا۔ وہاں پر لکھا ہے اے خداوند میری مدد کے لیے جلدی کر۔ اور پھر وہاں پر لکھا ہے 14ویں آیت، جو میری جان کو ہلاک کرنے کے در پہ ہے وہ سب شرمندہ اور خجل ہوں۔ آمین۔ جو میری جان کو ہلاک کرنے کے در پہ ہے وہ سب شرمندہ اور خجل ہوں، جو میرے نقصان سے خوش ہیں وہ پسپا اور رسوا ہوں۔ یعنی اس شخص کے ارد گرد اس وقت بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس کی جان کو ہلاک ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، بلکہ لکھا کہ اس کو ہلاک کرنے کے در پہ ہیں، اس کی جان لینا چاہتے ہیں۔ یہ دعا کر رہا، یہ پکار رہا، یہ فریاد کر رہا کہ خداوند وہ لوگ جو میری جان ہلاک کرنے کے در پہ ہیں، جو میری جان کو لے لینا چاہتے ہیں، وہ سب شرمندہ ہوں، وہ سب خجل ہوں۔ اور موجودہ دور میں ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن سب سے بڑا جو ہمارا دشمن ہے وہ ہم جانتے ہیں، وہ شیطان ہے، جو ہمیں پریشان کرتا ہے۔ ایون یہاں تک کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ ہماری جان بھی لے لے۔ اور بہت سے ایسے کیسز ہوئے ہیں، ہوتے رہے ہیں کہ ابلیس نے اتنا زیادہ دکھ دیا ہے کئی لوگوں کو کہ جان تک بھی نکال دیا ہے۔ میرا اور آپ کا کلیسیا کا جو دشمن ہے وہ ہمیں ہلاک کرنا چاہتا، وہ ہمارے بدن کو بھی ہلاک کرنا چاہتا، نقصان پہنچانا چاہتا، وہ ہماری روحوں کو جھنجھوڑنا چاہتا، وہ ہماری روحانی لائف کو ختم کر دینا چاہتا ہے، وہ ہماری روحانی زندگی کا قتل کر دینا چاہتا ہے، وہ ہماری روحانی زندگی کو ہلاک کرنے کے در پہ ہے۔ اگر ہم ایسے حالات میں پھنس چکے ہیں، اگر ہمیں ابلیس تنگ کر رہا ہے، اگر وہ مجھے ہلاک کرنے کے در پہ ہے، اگر وہ مجھے مار دینا چاہتا ہے، اگر اس نے مجھ پر خوف طاری کیا ہوا ہے، تو یہی وقت ہے میں خدا سے کہوں کہ اے خداوند میری مدد کر، اے خداوند مجھے چھڑا لے، کیونکہ تو مہربان ہے۔ جب میں ایسا کہوں گا، جب میں اسے پکاروں گا تو ضرور وہ ہاتھ بڑھائے گا، اور ابلیس کو، اس دشمن کو جو مارنا چاہتا ہے، جو ہلاک کرنا چاہتا ہے، وہ ہاتھ بڑھا کر ڈھک دے گا، چھڑکے گا، اور وہ چلا جائے گا، وہ نہیں رہے گا، اور زندگی آزاد ہو جائے گی۔ زندگی جو ہے وہ اس سے آزاد ہو جائے گی، کیونکہ وہ مہربان ہے۔ اور کلام مقدس میں بار بار لکھا ہوا ہے کہ خدا مہربان ہے، وہ شفقت میں غنی ہے، وہ رحیم ہے، وہ کرم سے بھرا ہوا خدا ہے، اور اپنے چاہنے والے کی پکار پر ہمیشہ جلدی کرتا ہے۔ اور اگر ہم ایسی حالت میں ہیں، یہ حالت خطرناک ہوتی ہے، جیسے کہ شخص بیمار ہے، کمزور ہے، گرا ہوا، تو کہتا ہے کہ جلدی کر، فوراً آ اور مجھے چھڑا، کیونکہ ایسے حال میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے موجودہ دور میں اگر ہم ایسی سچویشن میں پھنسے ہوئے ہیں تو ہم جلدی کریں، خدا کو پکارنے کی جلدی کریں، اس سے التجا کرنے میں جلدی کریں، اس سے مدد مانگنے میں جلدی کریں، اور خدا کا کلام
اس بات کی گارنٹی دیتا ہے کہ جس کسی نے خدا پر بھروسہ رکھا ہے، یہوہ پر بھروسہ رکھا ہے، زندہ مضبوط چٹان پر بھروسہ رکھا ہے، وہ اسے شرمندہ ہونے نہیں دیتا، وہ اسے گرنے نہیں دیتا، لیکن بلکہ اگر کوئی گر بھی جاتا ہے تو جس کا ٹرسٹ اس پر ہے، بھروسہ اس پر ہے، اس گرے ہوئے کی طرف وہ ہاتھ بڑھاتا ہے اور اٹھا کھڑا کرتا ہے، وہ ٹھیک کر دیتا ہے، وہ درست کر دیتا ہے، وہ بحال کر دیتا ہے، وہ گرے ہوئے کو اٹھا کھڑا کرتا ہے، وہ بحال کر دیتا ہے، وہ ٹوٹے ہوئے کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور پھر خدا کے کلام میں لکھا ہوا جیسے یہاں پر ہم نے پڑھا ہے کہ جو مجھے جان کو ہلاک کرنے کے در پہ ہے وہ شرمندہ ہو، جو مجھے نقصان دینا چاہتے ہیں وہ پسپا اور رسوا ہو۔ خدا کا کلام اس بات کی گارنٹی دیتا ہے، جیسے نئے عہد نامے میں لکھا ہے کہ تم خدا کا مقدس، پالوس رسول کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جو خدا کے مقدس کو تباہ کرے گا خدا اسے آپ تباہ کر دے گا۔ اگر دشمن میرے پیچھے لگا ہوا ہے، اگر شیطان مجھے تباہ کرنا چاہتا ہے اور میں اسے پکار رہا ہوں، میں فریاد کر رہا ہوں، جو مہربان ہے تو خدا اس سے پہلے کہ وہ آپ کو بہت زیادہ نقصان دے، اس سے پہلے خدا اتر آئے گا، خدا آ جائے گا، خدا ہاتھ بڑھائے گا اور وہ اسے تباہ کر دے گا، برباد کر دے گا، اسے رسوا کر دے گا، اسے پسپا کر دے گا اور وہ نکل جائے گا، وہ نہیں رہے گا۔ اے خداوند میری مدد کرنے میں جلدی کر، اے خداوند مہربانی کر کے مجھے چھڑا کیونکہ تو مہربان ہے۔ اتنے حلیم طریقے سے وہ کہہ رہا ہے کہ مہربانی کر کے مجھے چھڑا۔ جب ہمیں کسی انسان کے ساتھ کام ہوتا ہے، مثال کے طور پر ہمیں کام ہوتا ہے نا، تو ہم کتنی منتوں سماجت کرتے ہیں، آپ کی مہربانی ہوگی، آپ میرے لیے پلیز کر دیں، میں مجبور ہوں، میری پرابلم ہے، پلیز 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 کر دیں۔ اسی وے میں وہ کہہ رہا ہے اے خداوند مہربانی کر کے مجھے چھڑا، مہربانی کر کے مجھے چھڑا۔ یہ جانتا ہے کیونکہ لمبی ہسٹری جو ہے اس کے سامنے ہے، یہ جانتا ہے کہ جب جب خدا کے لوگ، اس کے بڑے، اس کے بزرگ جو ہیں مصیبت میں پڑے تو خدا نے مہربانی کر کے چھڑایا ہے۔ اگر وہ مصر میں ہے تو خدا مہربان ہو کر وہاں اترا ہے، خدا نے چھڑایا ہے۔ اگر وہ بیابان میں ہے تو خدا مہربانی کر کے انہیں سنبھالتا رہا ہے، انہیں سپورٹ کرتا رہا ہے، انہیں کھلاتا رہا ہے، انہیں پلاتا رہا ہے، انہیں آفتوں سے، مصیبتوں سے چھڑاتا اور بچاتا رہا۔ اسی لیے یہ کہہ رہے اسے معلوم تھا کہ جب جب خدا کے لوگ مصیبت میں پڑے ہیں اور خدا کے لوگوں نے پکارا ہے تو خدا نے چھڑایا ہے، خدا نے بچایا ہے، خدا نے رہائی دی ہے، خدا نے آزادی دی ہے مشکل سے، پرابلم سے، مصائب سے، بیماری سے، بدروحوں سے۔ اور وہ خدا جو کل یہ بڑے بڑے کام کرتا تھا یہ جانتا ہے کہ وہ مہربان تھا اور آج بھی مہربان ہے اور مہربانی کرے گا اور مجھے رہائی دے گا، مجھے چھڑائے گا۔ اور آج میں بھی اور آپ بھی ایسا کہہ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ آج بھی مہربان ہے، وہ آج بھی مہربانی کرنے سے باز نہیں آتا۔ اور ایسے ہی اس کا بیٹا یسوع ہے، ایسے ہی اس کا بیٹا یسوع ہے جس نے بہتوں کے لیے جان دی ہے، جس کے اندر درد ہے دوسروں کے لیے، جس کے اندر ترس و رحم ہے دوسروں کے لیے، جس کے بارے میں لکھا ہے کہ بھیڑ اس کے پاس آتی ہے اور اس بھیڑ میں بہت سارے بیمار تھے اور اسے بھیڑ کو دیکھ کر ترس آتا ہے، اور جتنے بیمار تھے، کمزور تھے، اس نے ہاتھ بڑھایا اور سب کو شفا